نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، اللہ جل جلالہ نے بندوں پر، اپنی مخلوق پر بہت بڑا کرم یہ فرما رکھا ہے کہ اللہ کی ذات جتنی بلند و بالا ہے، جتنی عظمت اور رفعت والی وہ ذات ہے، جتنے اونچے مکان اور مقام والی ہے، اس سب کے باوجود اس نے اپنے بندوں سے رابطے اور تعلق کو اتنا ہی آسان رکھا ہے، مشکل نہیں ہے۔ ورنہ وہ جتنی ذات اونچی ہے اتنا اس سے رابطہ رکھنا، رابطہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ مخلوقات میں، اللہ کی مخلوقات میں دیکھیں، بالخصوص انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ جو ان میں بڑے ہیں ان سے رابطہ کتنا مشکل ہوتا ہے، جو عہدے میں بڑے ہیں، منصب میں بڑے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بندوں کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا، عام آدمی کے لیے اس کی ذات تک پہنچنا اور اس سے رابطہ کرنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ جتنی وہ ذات اونچی ہے اور مقام اور مرتبے والی ہے، اتنا ہی اس نے رابطے کو آسان رکھا ہے۔ کوئی بندہ جب چاہے اللہ کو پکار سکتا ہے، جب چاہے اللہ سے رابطہ کر سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے، اسے آواز دے سکتا ہے، اسے مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ آسان ہے بندے کے لیے، نہ کوئی وقت کی شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ مسجد یا بیت اللہ شرط ہے، کوئی مکان کی شرط نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ زبان اور لسان کی قید بھی نہیں ہے، یہ زبان میں چاہیں اللہ کو پکارے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ دعا ایک ایسی عبادت رکھی اللہ نے جو بہت ساری حدود و قیود سے پاک ہے، جو بہت ساری حدود و قیود سے خالی ہے۔ یہ عبادت انتہائی آسان مگر انتہائی ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ کہہ کے وعدہ کر لیا کہ تم جب بھی دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعا کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ یعنی جب بھی کوئی دعا کرے میں سننے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ دعا ہو۔ ہم دعا کرتے نہیں ہیں، گلہ اللہ کی ذات پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے دعا کی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے دعا کا وعدہ کیا ہے، چار چیزیں جب تک جمع نہ ہوں وہ دعا بنتی نہیں ہے۔ میں اور آپ اسے دعا کہتے رہیں، میرے رب کی نظر میں وہ دعا نہیں ہے۔ نمبر ایک، وہ صاحب ایمان ہو، مانتا دونوں میں اللہ کو پکار رہا ہو، کسی اور کو نہ پکارے، کسی اور کو معبود نہ سمجھ بیٹھا ہو، رب کو ماننے والا ہو، ایمان والا ہو، پھر اخلاص والا ہو،
اس میں ریاکاری، دکھلاوا، ملاوٹ نہ ہو، کوئی اور مقصد اور غرض نہ ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو پکارنے میں خالص ہو۔ اور نمبر 3، وہ دعا کرتے ہوئے لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، فضولیات میں مشغول نہ ہو، توجہ پوری ہو اس کی، سمجھا جائے کہ مانگ رہا ہے، مذاق نہیں کر رہا، سمجھا جائے کہ غرض مند ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، پریشان ہے، ہاتھ اٹھانے سے پریشانی جھلکتی ہے، چہرے سے پریشانی جھلکتی ہے، آنکھوں سے، آنسوؤں سے پریشانی جھلکتی ہے، اس کے الفاظ سے پریشانی جھلکتی ہے، پتہ چلے کہ واقعتاً وہ دعا کر رہا ہے، لہو و لعب میں مشغول نہ ہو، جسے ہم توجہ کہتے ہیں۔ دھیان سے مانگے، توجہ سے مانگے، یہی مطلب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کم از کم وہ اللہ سے جو مانگنے والا بندہ ہے اس کے پیٹ میں غذا حلال کی ہو، رب کے نام کا کھاتا ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جمع نہ ہو دعا نہیں ہے، اسے میں اور آپ دعا کہتے ہیں۔ جس کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ یہ دعا ہے جس میں 4 شرطیں پائی جائیں، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، حلال بھی ہو اور توجہ بھی ہو۔ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ دعا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ جب دعا ہے تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارے، رات کو پکارے، دن کو پکارے، وہ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، وہ قبلہ رخ ہو یا مشرق کی طرف اس کا منہ ہو، وضو ہو یا نہ ہو، عربی میں مانگے، عجمی میں مانگے، وہ جس زبان میں مانگے، دل میں مانگے، زبان سے مانگے، اونچی مانگے، آہستہ مانگے، فرمایا وہ لیٹ کے مانگے، بیٹھ کے مانگے، کھڑا ہو کے مانگے، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجود میں ہو، قعود میں ہو، وہ حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، وہ پانی میں ہو، خشکی میں ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، میرے رب کا وعدہ ہے جب دعا اس کی دعا ہے تو میری طرف سے پیشگی اعلان ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ شرط ہے کہ دعا ہو، دعا تک وہ بات بنتی ہو، اسے دعا رب کہتا ہو، میرا رب اسے دعا سمجھتا ہو، جس کو میرا رب دعا کہتا ہے وہ بنے۔ ظاہر ہے اللہ نے وعدہ کیا، ہم ان شرائط پہ پورے نہیں اترتے، بندہ کتنا سست ہے، پھر کتنا غافل اور کاہل ہے، اپنے لیے اس کے پاس مانگنے کا وقت نہیں، اپنے لیے مانگنے کے لیے، اپنے رب سے اپنے لیے سوال کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، کسی کے لیے کیا مانگے گا؟ ہم کسی بندے سے مانگتے ہیں، ذرا غور کیا کریں کیسے مانگتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے اپنی آنکھوں سے، ایک آدمی کھڑا ہے، مانگنے والا پیسے مانگ رہا ہے یا کوئی قرض مانگ رہا ہے یا کوئی اس کا مسئلہ ہے، وہ اسے بات کر رہا ہے اور وہ ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے، وہ کام کرتے کرتے وہ جھک جاتا ہے تو وہ جو مانگ رہا ہے اس کی ریل چل رہی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ میرا منہ اور اس کا کان الگ نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو میں بات کروں اور اس کے کان تک میری بات نہ پہنچے، وہ باتوں میں منہ ادھر کرتا ہے، وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے کسی کام کے لیے جھکتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس کی ایکٹنگ دیکھیں، ایکشن دیکھیں، حرکات سکنات دیکھیں تو وہ اس کے کان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ کتنا مجبور ہے، وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، میری مشکل آپ حل کر سکتے ہیں۔ جہاں بندے سے سوال کرتا ہے وہ ذرا برابر اس میں لوزنگ نہیں کرتا، جب وہ رب سے سوال کرتا ہے تو پھر کیوں سستی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ وہاں کتنی توجہ چاہیے اس دربار کے لائق، اس ذات کے لائق، وہاں کی اتنی توجہ چاہیے۔ پھر بندے سے تو اس کو آج کام پڑا ہے، یہ نہ کرے گا کوئی اور کرے گا، وہ نہ کرے گا کوئی اور کرے گا، ایک پلان اے، پلان بی، پلان سی ہوتے ہیں کہ چلو کچھ نہ بنے فلان چیز بیچ دوں گا، پھر فلان سے کہوں گا، فلان سفارش ڈالوں گا۔ یہ بندے سے تو بے شک حاجت مند، ضرورت مند ہے، اس کا تعلق ہے، مگر اس درجے کا ہے کہ وہ نہ کرے کہیں اور سے ہوگا۔ یہ رب کا تو اتنا محتاج ہے کہ میرا رب نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی متبادل نہیں ہے، وہ نہ کرے تو کوئی نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ کے اور کسی در پہ نہیں جا سکتا کہ اس کا متبادل بن سکے، کہیں اور سے کام ہو سکے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کتنا محتاج ہے۔
ایک بندہ اللہ کی ذات کا کتنا محتاج ہے کہ جس کے پاس سیکنڈ آپشن ہی کوئی نہیں. پھر بندہ بندے کا محتاج کبھی کبھی ہوتا ہے. اللہ کا تو ہر لمحہ محتاج ہے, آج بھی محتاج ہے, کل بھی محتاج ہے. اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آج کام نکل گیا تو کل پھر آپ ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے قرآن میں مشرکین کا جو ذکر کیا ہے, جو مفاد پرست لوگ تھے, اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی وہ خالص اللہ کو پکارتے, یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, باقی ہم نے سارے اب تجربے کر لیے ہیں, ہماری کشتی بھنور سے نکلنے والی نہیں ہے. خالص اللہ کو پکارتے, یعنی یہ بھروسہ کر کے کہ تیرے بنا ہماری بگڑی, ہماری کشتی, ہماری ناؤ, ہماری یہ بیڑی پار کوئی نہیں کر سکتا. وہ آوزاری سے, لجاجت سے, منت سے, سماجت سے اللہ کو پکارتے. اور میرا رب کیا کہتا ہے, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب ان کو ہم نجات دیتے نا خشکی کی طرف, پانی سے نکل جاتے, بھنور اور طوفان سے نکل جاتے, میرا رب کہتا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے. کس سوچ پہ کرتے؟ یہی سوچ ہے نا کہ چلو کام نکل گیا ہے, مشکل سے نکل گئے ہیں, اب ہم نے روز روز سمندر پہ جانا ہے, روز روز ہماری کشتی پھنس جانی, روز روز ہمیں ہی طوفان کا سامنا کرنا پڑنا ہے, روز روز ہم ہی پھنسیں گے بلا. تو آج نکل گئے پھر دیکھی جائے گی, تو غرض نکال کے سمجھتے یہ ہیں کہ اب ہم پار ہو گئے, اب ہمیں مشکل کوئی نہیں. حالانکہ کیا اس رب کی حکومت خشکی پہ نہیں ہے؟ ایمان سے بتائیں, اس کی پانی پہ حکومت ہے تو خشکی پہ نہیں ہے؟ اس کی سمندر میں حکومت ہے تو زمین پہ اس کی حکومت نہیں ہے؟ اگر سمندر میں ایک شکل ہے کہ بھنور میں پھنس جائے, یا سونامی آ جائے, یا طوفان آ جائے, یا ہوا مخالف ہو جائے, یہ ڈوب سکتا ہے. خشکی پہ ہلاک ہونے کی کتنی شکلیں, زلزلہ آ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, طوفان آ سکتے ہیں, سیلاب آ سکتے ہیں, ہوائیں چل سکتی ہیں, اوپر سے کوئی چیز گر سکتی ہے. بلکہ میں تو اکثر دعوت فکر دیتا ہوں, آپ زمین کے کسی حصے پہ کھڑے ہو کے سوچیں کہ یہاں مجھے موت کیسے آ سکتی ہے. ایک صحت مند آدمی, اس کو کوئی بیماری نہ ہو, کڑیل جوان ہو, کوئی دور دور تک اس کو بیماری نہ ہو, صحت مند ہو, تن و من وجود ہو اس کا, اور زمین پہ کھڑا ہو کے سوچے مجھے موت کیسے آئے گی. میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر وہ تھوڑا سا سوچتا ہے تو اسے زمین کے اسی حصے پر جہاں کھڑا ہوگا, اسے اپنے دائیں بائیں موت کی 1000 شکلیں نظر آئے گی کہ یوں بھی موت آ سکتی ہے, یوں بھی موت آ سکتی ہے. وہ بھاگ سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ایسے تسلی دینے والی بات ہے. زلزلہ آیا, گھر چھوڑ کے باہر نکل گئے, تو باہر کیا ہے؟ وہاں سے آگے چلے گئے, پھر کیا ہے؟ میرے رب نے قارون کو زمین میں دھنسایا نہیں, پوری پوری بستیاں زمین میں نہیں دھس گئی, پوری پوری آبادیاں زمین کے بیچ نہیں چلی گئی. یہ تو عام مثالیں ہیں کہ زمین پھٹی, گاڑی بیچ میں چلی گئی. آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں, پوری پوری بستیاں زمین میں چلی گئی. موت تو رقص کر رہی ہے میرے بھائی, موت کا سامان تو دائیں بائیں موجود ہے. یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ پانی سے بچ گیا ہوں تو اب مجھے آزادی ہے. میرے رب کی حکومت سے تم باہر نہیں نکل سکتے. عارف لوگ کہتے ہیں کہ بندے کی محتاجی کی مثال ایسے ہے جیسے لومڑی نے زمین کا قرض دینا ہو. لومڑی نے زمین کا قرض دینا ہو تو کہاں بھاگے گی؟ نہ تیرنا آتا ہے, نہ اڑنا آتا ہے. جدھر جائے گی زمین ہے, جدھر سر ڈالے گی زمین ہے, جدھر سوراخ کھودے زمین ہے. لومڑی زمین سے بھاگ سکتی ہے؟ لومڑی زمین کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنا بندہ اللہ کا محتاج ہے. یہ صرف اس کا وہم ہے کہ میں یہاں سے نکل گیا تو اب میرا کام نکل گیا. یہ بندہ بندے سے رویہ رکھ سکتا ہے کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی محتاج ہے, کل بھی محتاج ہے, صبح بھی محتاج ہے, شام کو بھی محتاج ہے. جو گزر گئی ہے اس میں بھی محتاج تھا, جو آ رہی ہے اس میں بھی محتاج ہے. اس لیے بندے سے مانگتے ہوئے منتیں کرتا ہے. آوزاری, لجاجت, پریشانی, نہ جانے کیا کیا الفاظ بولتا ہے کہ کسی طرح اس کا دل نرم ہو جائے کہ میں بڑا مجبور ہوں. جی آپ پہلے بھی مجھ پہ مہربانی کرتے ہیں, کبھی یہ سوچا میرے رب کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہے؟
اس لیے اللہ کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں جب بھی پکارو، لیکن دعا ہو، مذاق نہ ہو، دعا ہو جسے اللہ کہتے ہیں دعا ہے۔ دعا تو ایک عبادت ہے، کچھ چیزیں ملتی ہیں تو ایک دعا بنتی ہے، وہ نہ ہو تو دعا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے، زبان سے کچھ کہنے کا نام دعا نہیں ہے۔ ایمان چاہیے، اخلاص چاہیے، حلال چاہیے، توجہ چاہیے، پھر جا کے دعا بنتی ہے۔ جب یہ دعا ہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے میں اسے ضرور قبول کرتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رہ جائے، یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، ابن ابی دنیا نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کا استقبال کیا اور آپ نے ہمدردی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ اتنے بوڑھے اور اتنے نحیف اور کمزور ہیں، آپ ملنے چلے آئے۔ یہ بوڑھے ایک صحابی تھے، آپ ملنے چلے آئے، کوئی بچہ بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے، کوئی بات پوچھنی تھی، کوئی مسئلہ دریافت کرنا تھا، کوئی پریشانی تھی تو کسی اور کو بھیج دیتے، بجائے اس سے کہ آپ بڑھاپے میں خود آئے۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی بات تو بالکل ٹھیک ہے، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، کمزوری اور ضعف میرے سر چڑھ گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور موت قریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ بات دوبارہ کہو، تو نے یہ جو کہا ہے نا اس عالم میں کہ میرے جسم کمزور ہو گیا ہے، توانائیاں جواب ساتھ چھوڑ گئی ہیں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور موت قریب ہے، تو نے جو یہ کہا ہے نا، تیرے کہنے سے یہ ارد گرد کے درخت اور پتھر بھی رونے لگے ہیں، دوبارہ کہے۔ کبھی بے بسی اتنی بھی آتی، کبھی سوچا ہے کہ یہ سٹیج بھی آتی کہ خود سے آدمی کہے میں کمزور ہو گیا، تو کمزوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیا کیا رنگ روپ بدلتا ہے کمزوری چھپانے کے لیے۔ تو اس نے دوبارہ کہا، تو جب اس نے یہ بات دوبارہ دہرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات سنائی کہ تیرے اس کہنے سے تو یہ ارد گرد کی مخلوقیں رو رہی ہیں، تو بھائی کیوں آئے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اب اس بڑھاپے میں ہوں، موت قریب ہے، آپ مجھے کوئی مختصر کلمات ارشاد فرما دیں جو میں پڑھ لیا کروں، کم از کم میری دنیا اور آخرت بن جائے، دنیا اور آخرت بن جائے، مجھے کوئی ایسے کلمات ارشاد فرما۔ ہاں میری ایک درخواست ہے، میرا حافظہ وہ نہیں رہا، میں لمبے چوڑے کلمات یاد نہیں کر سکتا، کلمات مختصر ہوں میں اللہ اللہ کرتا ہوں۔ یہ بے نمازی وظیفہ نہیں پوچھ رہا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بے نمازی نہیں وظیفہ پوچھ رہا کہ مجھے جنت کا شارٹ کٹ بتائیں، یہ نمازی پوچھ رہا ہے، وہ یہ مطلب یہ ہے کہ میں باقی تو فرائض ادا کرتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، اب میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھوں، کوئی ایسے کلمات بتا دیں کہ میری بخشش کا سامان بھی نکل آئے اور جو زندگی کے دن باقی ہیں یہ دنیا بھی میری بہتر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھا کر، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بس کوئی مشکل نہیں، ایک تو وظیفہ ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فجر کی نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ اس کا مطلب ہے یہ نمازیوں کا وظیفہ ہے، ہم تو ان وظیفوں کی تلاش میں ہیں جس سے ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے، ہمارا کام ہو جائے، اللہ کی چوری کر کے پھر ہم اللہ سے کام بھی کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی بغاوت کر کے ہم کام بھی لینا چاہتے ہیں، اللہ سے کام لیے جاتے ہیں اللہ کو راضی کر کے، ناراض کر کے نہیں، اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اللہ کی مدد اللہ کو خوش کر کے لی جاتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے نہیں لی جاتی۔ تو نماز نہ پڑھنا اللہ کو خوش کرنا یا ناراض کرنا؟ تو جو اللہ نماز نہ پڑھنے سے ناراض ہو رہا وظیفہ کرنے سے خوش ہو جائے گا۔ نماز کا کوئی متبادل نہیں، فرائض کا کوئی متبادل نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھا کر،
تیرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ اب اس کی ضرورت ہے جو اس کی جسم کے اور عمر کے مطابق ہے، آپ نے وہ نسخہ بتایا۔ ایک تو آسان ہے کہ زبان پہ چڑھ رہا ہے، دوسرا فائدہ سنیں جو اس کو اس عمر میں ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پڑھنے سے تجھے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تجھ پہ جنون طاری نہیں ہوگا، تو پاگل نہیں ہوگا، تو پاگل نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری، یہ بھی یہی ہے، بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جب بلڈ پریشر چڑھ جائے اسے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، مار دھاڑ ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بہت بالکل سنجیدہ لوگ کہیں گے کہ جناب اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا۔ ہوش آواز پھر بڑھاپے میں قائم رہے، جب یہ اس عمر میں یہ بوڑھا جی رہا ہے تو وہ تو موت تک اللہ کو یاد کر سکتا ہے جب ہوش میں ہے تو۔ اس لیے حضور نے فرمایا نمبر ایک تجھے جنون کا مرض لاحق نہیں ہوگا، تو ہوش آواز میں رہے گا آخر تک۔ کتنے لوگ ہیں بڑھاپے میں بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بڑھاپے میں بھی وہ مرتے دم تک کلمے کا ورد کرتے ہیں، اللہ کا نام زبان پہ رہتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی حافظ ہو جائے، قرآن کو یاد کر لے، اس کو بھی اللہ یہ شرف بخشتے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جس برتن میں قرآن محفوظ ہے اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس برتن کی بھی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، دوسرا کوڑ کا مرض، جزام کا مرض، جسم گل جاتا ہے، اور یہ بھی بڑھاپے میں، جب بڑھاپا لمبا ہو جائے تو یہ مسئلہ۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج کل کی شوگر کا مرض بھی اسی قبیل سے، اس میں بھی جسم ہی گلتا ہے، دوبارہ جسم بننے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ وظیفہ، یہ عمل کرے فجر کی نماز کے بعد، نماز چھوڑ کے نہیں، جنون سے بھی محفوظ، جزام سے بھی محفوظ۔ اور تیسرا اما یا عمج، یعنی اندھا پن۔ اب بڑھاپے میں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے نظر آئے، وہ پاؤں دیکھ کے رکھ سکے، چل سکے۔ ادھر بڑھاپا، کمزوری، ادھر نگاہ ختم، ادھر آواز نہ نکلے، ادھر کسی کی سنائی نہ دے، تو محتاجی بڑھ جاتی ہے، محتاجی ڈبل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اس وظیفے اور ان کلمات سے یہ فائدہ ہوگا کہ تجھے اندھے پن کا مرض لائق نہیں ہوگا، تیری بینائی نہیں چھنے گی، نگاہ محفوظ رہنا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر عمر کے اس حصے میں جہاں ذرا ذرا سہارا آدمی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اندھے پن سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور بعض احادیث میں برس کا ذکر آتا ہے، یہ جو جسے ہم پھلویری کہتے ہیں، اس سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور آخری چیز جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فالج سے محفوظ رہتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ اور ٹائم پتہ کتنا لگتا ہے؟ سیکنڈ بھی دیکھ لیں، گھڑی دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں آپ ٹائم رکھ لیں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا ٹائم لگتا ہے بس۔ اور 4 سے 5 فائدے ہیں، ایک روایت کے مطابق 5 ہیں، ایک میں 4 ہیں۔ اور 4 وہ محتاجیاں ہیں جو کسی کو صحت کی عمر میں بھی لاحق ہو جائے تو وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر میں لاحق ہو اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا کہ مجھے کچھ کلمات بتا دے، آپ نے اسے کلمات بتائے، پھر ان کی قبولیت کی گارنٹی بھی دی کہ تو یہ کلمات ادا کرے گا، اللہ تیری اس پکار اور دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اللہ کا تو وعدہ ہے۔ اس لیے ہم دعا نہیں کرتے، ہماری دعا نہیں ہوتی، اسے ہم دعا کہہ رہے ہوتے۔
حقیقت میں وہ دعا نہیں ہوتی، اس لیے وہ قبولیت کے مراحل کیسے طے کرے گی؟ ایک طرف ہمارا یقین ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، دوسری طرف وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دعا ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ تو وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں۔ اس مقام پہ پہنچے تو ضرور اللہ قبول کرے گا، وہ دعا بنے تو اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات تو بہت اونچی ہے، لیکن اپنے بندوں سے رابطے اور تعلق کا ذریعہ اس نے اتنا آسان رکھا ہے، اتنا آسان رکھا ہے، ہر آدمی اسے کر سکتا ہے۔ جب چاہے وہ اللہ کو پکارے، جب چاہے وہ دعا کرے، جب چاہے وہ مناجات کرے، جب چاہے وہ ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ بھی نہ اٹھائے اسے پکارے، وہ پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ تعلق نصیب فرمائے، اور حقیقی معنوں میں اللہ اس تعلق کو حقیقی معنوں میں اللہ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا